السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، عید ابھی قریب ہے، عید الفطر۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ممکن ہے کل عید کی نماز پڑھی جائے، زیادہ سے زیادہ پرسوں پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس عید کے موقع پر ہم آپ کو گھوڑا دکھاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ گھوڑا جو ہے نا وہ شریر گھوڑا ہے اور دم ہلا رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب عید کا موقع ہے اور عید کی آمد پر گھوڑے کا دکھانا، یہ وجہ کیا ہے؟ آخر یہ ہم آپ کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ ناظرین اکرام دیکھیں، عیدین میں یعنی دونوں عیدوں میں جو زائد تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ احناف بھی کرتے ہیں، تو اس پر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ غیر مقلدین کے اندر اس میں اختلاف ہے۔ بعض غیر مقلدین کہتے ہیں عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھائی زائد تکبیرات میں رفع الیدین کیا جائے۔ تو ایسا ہی ایک سوال پوچھا جا رہا ہے غیر مقلدین کے محقق ابو یحییٰ نور پوری صاحب سے، جو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے شاگرد ہیں، بہت ہی محقق مانے جاتے ہیں۔ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عیدین میں رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں عیدین میں زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دلیل میں بطور دلیل احناف کا عمل پیش کرتے ہیں، اور احناف کا عمل پیش کرتے ہیں اپنی دلیل دینے کے لیے۔ یہ تو عجیب بات ہے، آپ تو قرآن و حدیث والے ہو، کسی کے عمل کو پیش کرنا اور پھر احناف کے عمل کو پیش کرنا، جس کو آپ مشرک کہتے ہو، یہ مقلد مشرک ہیں۔ بہرحال لیکن وہ احناف کا عمل پیش کرتے کہ احناف کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ احناف پر اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو وہ ویڈیو سناتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض میں ساتھ ساتھ ایک قسم کا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ خیانت بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں، اب کوئی نیا بندہ ہو نا، اس کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ ایک غیر مقلد محقق ہیں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ان کا بڑا محقق، اور وہ یعنی بات کرتے ہوئے جھوٹ بھی بول رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے اور دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو شاید ممکن ہے کبھی جس کا ان سے واسطہ نہ پڑا ہو، ان غیر مقلدین سے، تو اس سے ممکن ہے عجیب لگے یا سوچے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو غیر مقلدین کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں یا خود غیر مقلد ہیں، وہ تو اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو سنتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں اور دھوکہ کیا دے رہے ہیں اور جھوٹ کیا بول رہے ہیں۔ ابو یحییٰ نور پوری کو بھی سنیں اور بعد میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جھوٹ کہاں بولا ہے اور دھوکہ کہاں دیا ہے اور خیانت کہاں کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ابو یحییٰ نور پوری کو کہ عیدین میں رفع الیدین کے متعلق کیا کیا اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو جو زائد تکبیرات کہنی ہیں، ان زائد تکبیرات میں کیا ہر تکبیر میں رفع الیدین بھی کرنا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یقیناً ہر تکبیر میں جو زائد تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین بھی کرنا ہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے احناف بھائی جو کہ عام نماز میں رکوع میں جاتے وقت یا سجدے میں رکوع سے سر اٹھاتے وقت یا تیسری رکعت میں اٹھتے وقت رفع الیدین کو کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ دراصل سلام کے متعلق تھی کہ سلام کرتے وقت صحابہ کرام ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رفع الیدین نماز عید میں ہمارے احناف بھائی بھی کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، جبکہ عام نماز میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ رفع الیدین کرنے کے بعد دوبارہ قطعاً رفع الیدین نہیں کرنا، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سکون کے منافی ہے اور یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور یہ بار بار حرکت کرنا جو ہے نا وہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عام نماز میں تو آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا، اور حدیث یہ پیش کی جو جامع ترمذی کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں، جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود فیصلہ دیا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ قد ثبت حدیث من یرفع، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے نقل کیا انہوں نے کہ رفع الیدین کرنے والوں کی حدیث تو ثابت ہے، اور لم یثبت حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث عدم رفع پر پیش کی جاتی ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ
جو کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے عیدین میں زائد تکبیرات میں، اس کی دلیل کیا؟ احناف کا عمل دیا، یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ سکون کے منافی ہے. پھر کہتے ہیں حالانکہ یہ حدیث سلام کے متعلق ہے. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں دھوکہ بھی ہے اور خیانت بھی ہے ساتھ ساتھ. دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، خیانت بھی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دھوکہ اور خیانت کیا ہے اس بات میں یہ آپ کو بتا دیں. اگلی بات اس کی طرف چلتے ہیں، بعد میں اس کی طرف آتے ہیں. اگلی بات کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں کہ جو احناف حدیث پیش کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود والی، کہتے ہیں کہ جامع ترمذی کی پیش کرتے ہیں، امام ترمذی نے خود فیصلہ کیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. اب یہاں صاف صاف جھوٹ بولا اس نے. امام ترمذی کا فیصلہ واضح موجود ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور اس پر کہا ہے کہ یہی صحابہ کرام اور تابعین کے متعلق، تابعین کی جماعت یہی کہتی ہے. صحابہ کا بھی عمل بتایا اور تابعین کا عمل بتایا، بہت اکثر اہل علم کا بتایا. اب دیکھیں ایسی بات جو ہے نہیں وہ بتانا اور جو بات موجود ہے خود امام ترمذی کی اسے چھپانا، یہ دھوکہ بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ خیانت بھی ہو گئی. یعنی امام ترمذی نے جو کہا ہے حدیث کو حسن وہ بھی چھپایا، اور صحابہ و تابعین اہل علم کا عمل اور اہل علم یہی کہتے ہیں، اس بات کو بھی، اتنی بڑی بات کو چھپایا. کس نے؟ ابو یحییٰ نور پوری نے. اب یہ چھپا رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے نا، کیونکہ جو چیز دکھا رہا ہے وہ ہے نہیں، جو ہے وہ چھپا رہا ہے، دھوکہ ہے نا اور خیانت بھی ہے. تو یہ بات آ گئی. اچھا آگے جو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں سکون کے منافی ہے، حالانکہ یہ حدیث سلام کے متعلق ہے. دونوں باتوں پر چلتے ہیں. دیکھیں سلام کے متعلق جو بات یہ کہتے ہیں کہ سلام کے متعلق، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. جو حدیث سلام کے متعلق ہے وہ حدیث ہی الگ ہے، اس کے الفاظ ہی الگ ہیں. آپ خود سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے. جو سلام کے متعلق ہے اس میں صحابہ کہتے ہیں کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے نا کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے نا، صحابہ فرمائے تھے. اب یہاں ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے اس حدیث میں، اور جو ساتھ نماز اس میں یہ ہے کہ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، کہ یعنی دونوں طرف سے وہ سلام کے وقت اشارہ کرتے تھے. اب یہاں اشارے کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں اللہ کے رسول بھی یہ کہتے ہیں مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ، کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اشارے کر رہے ہو. اب یہاں جو سلام کے متعلق حدیث ہے اس میں صاف اشارے کا ذکر ہے، اشارے کا، رفع الیدین کا نہیں ہے، اشارے کا ذکر ہے. اور حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات ہے. اور جو رفع الیدین والی حدیث ہے اس میں صحابہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. یعنی یہ بات ہی اور وہاں اشارے کی بات تھی صاحب جو سلام کے متعلق، اور یہاں اشارے کی بات نہیں ہے. یہاں یہ مالی اراکم رافع ایدیکم، سیدھی بات ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں تم رفع الیدین کر رہے ہو. اب دیکھیں یہ ساری باتیں چھپائی ہیں نا. اس چیز کو کہا کہ یہ حدیث سلام کے متعلق ہے، تو حدیث میں صاف الفاظ ہیں جو سلام کے متعلق ہے، اس میں اشاروں کی بات ہے. اس میں اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں، اشارے کر رہے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں اشارہ کرتے ہیں سلام کے وقت. اور اس حدیث میں جہاں جو سکون کا کہا گیا نا اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مالی اراکم رافع ایدیکم، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رفع الیدین کرتے ہو. اور یہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے. دونوں باتوں میں فرق، اور منظر بھی فرق ہے، منظر میں بھی فرق ہے. اب ایک اور بات دیکھ لیجئے، وہ یہ کہ دیکھیں کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ سکون کے خلاف کیسے. دیکھیں جہاں اللہ کے رسول نے یہ کہا نا کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح نہ ہلاؤ، جہاں رفع الیدین کا منع کیا گیا نا، جہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں، رفع الیدین کر رہے ہو نا، وہاں اللہ کے رسول نے کہا اسکنوا فی الصلاۃ. اور اشارے والی بات پر یہ نہیں کہا اسکنوا فی الصلاۃ. کیوں؟ منع تو دونوں چیزوں سے کیا گیا، دونوں چیزوں سے یہ تشبیہ دی گئی نا کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح نہ یہ حرکت کرو. تو منع اس لیے نہیں کیا گیا کہ سلام کے وقت، یعنی اس چیز کو اسکنوا فی الصلاۃ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ سلام کے وقت نماز تو ختم ہو جاتی ہے. اب فی الصلاۃ والی بات تو نہیں آ رہی کہ نماز کے اندر سکون، نماز ختم ہو چکی ہے نا. اب تو یہاں کیا کہا جائے گا کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو. دیکھیں غیر مقلد کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں، کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں. اب سلام آپ نے، یعنی سلام پھیر رہے ہو نا، سلام تو نماز تو ختم ہو چکی ہے. اب کیا کہنا کہ نماز میں سکون میں رہو، سکون اختیار کرو نماز میں، نماز تو ہے ہی نہیں، نماز ختم ہو چکی ہے. تو جہاں اشاروں والی بات تھی سلام کے متعلق، وہاں اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں کہ سکون اختیار کرو نماز میں. جہاں رفع الیدین کا ذکر تھا وہاں اللہ کے رسول نے کہا اسکنوا فی الصلاۃ. بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اب چلتے ہیں یہ کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ سکون کے خلاف ہے، اور اس میں ایک اور غیر مقلدین عام طور پر دھوکہ دیا کرتے ہیں، جس پر ہم نے آپ کو وہ گھوڑا دکھایا.
جس پر ہم نے آپ کو وہ گھوڑا دکھایا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ خود کہتے ہو سکون کے منافی ہے، آپ خود کہتے ہو رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ یہ 6 زائد تکبیرات، ہم تو کہتے ہیں 12 تکبیرات مانتے ہیں، آپ 6 مانتے ہو، تو 6 زائد تکبیرات میں آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ سکون کے خلاف نہیں ہے؟ یہ سکون کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ رفع الیدین آپ جو کہتے ہو نہیں کرنا چاہیے گھوڑوں کی دموں کی طرح، کیا یہ گھوڑوں کی دموں کی طرح نہیں ہے؟ اب وہی گھوڑوں کے دم کی طرح بنتا ہے، یہ کیوں نہیں بنتا؟ تو ناظرین کرام یاد رکھیں کہ گھوڑا جب دم ہلاتا ہے، گھوڑا جب دم ہلاتا ہے تو ایک تو شریر گھوڑا، اس میں ایک یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا یوں دم ہلاتا ہے، آپ کو گھوڑا دکھایا اس لیے کہ یہ شریر گھوڑا ہے، اس کی شرارت آپ کو واضح نظر آ رہی ہے، شریر گھوڑا، اللہ کے رسول نے بھی یہاں شریر گھوڑے کا ذکر کیا نا کہ شریر گھوڑوں کی دم کی طرح حرکت نہ کرو۔ تو شریر گھوڑا جب دم ہلاتا ہے تو کوئی اللہ کا ذکر نہیں کیا کرتا، بغیر ذکر کے ہلاتا ہے۔ تو بھائی ہم جس چیز کے قائل ہیں کہ شریر گھوڑوں کی طرح دم نہ ہلاؤ، وہ رفع الیدین ہے جس میں کوئی ذکر نہیں ہے، بغیر ذکر کے، بغیر اللہ کو یاد کیے، کیونکہ نماز کے اندر چھوٹی بڑی حرکت اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد کے بغیر جو حرکت ہوتی ہے اور رفع الیدین کیا جاتا ہے وہ گھوڑوں کے ساتھ آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ گھوڑا ذکر نہیں کیا کرتا، اس لیے آپ کو گھوڑا دکھایا کہ غیر مقلد یہاں بھی دھوکہ دیتا ہے کہ ہم تکبیرات جو زائد کہتے ہیں عیدین میں، ان میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ کہتے ہیں، اور جہاں جہاں احناف، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت جہاں جہاں نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، جہاں جہاں رفع الیدین کرتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں، بغیر ذکر کے نہیں کرتے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، بات واضح ہو گئی کہ صحابہ بتا رہے ہیں جو رفع الیدین والی حدیث ہے اس میں صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اور جو رفع الیدین والی حدیث ہے اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے، اور جو رفع الیدین کی حدیث ہے اس میں اللہ نے کہا سکون اختیار کرو، اور جو سلام والی ہے اس میں صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں صحابہ فرماتے ہیں ہم اشارے کرتے تھے، یعنی سلام کے وقت اشارہ کرتے تھے، اور وہاں اللہ کے رسول نے سکون کا کہا ہی نہیں، حدیث میں اسکن فی الصلاۃ کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام غیر مقلدین کا دھوکہ اور غیر مقلدین کی خیانت اور غیر مقلدین کا جھوٹ جو امام ترمذی پر صاف صاف ابو یحییٰ نور پوری نے باندھا ہے، بات واضح ہو گئی، یہ چیزیں سامنے ہو گئی۔ آگے اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔